آئیے میرے دوستو، میں بڑے ادب کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ مسافت طے کر رہا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی شاہد حسین صاحب قاسمی پپرا مدھے پور سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامنے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پہ تشریف فرما صدر جلسہ محترم جناب ناظم جلسہ دور دراز سے تشریف لائے ہوئے موقر اور معزز مقررین کرام شعرائے اعظام سامعین کرام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، عمل شرط ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ جلسہ جو منعقد کیا گیا اس کا عنوان ہے تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت، دو آیت کی تلاوت کیا اور ایک حدیث پاک کا سہارا لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ تحقیق کہ ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم اور معزز بنایا ہے۔ دنیا میں جتنے منش ہیں، جتنے انسان ہیں، وہ سارے کے سارے انسان اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی اولاد ہے۔ چاہے جس مذہب سے ان کا تعلق ہو، مذہب اور مسلک کی امتیاز کے بغیر سارے کے سارے انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور وہ سارے کے سارے انسان معزز اور مکرم ہیں۔ تو بحیثیت انسان سارے انسانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس انسان کی عزت اور احترام کرے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج ہم ایمان والے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے معاشرے میں ہمارے برادران وطن بھی رہتے ہیں۔ شریعت کے اندر بہت سارے ایسے احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں کہ جو ایمان والے اور غیر ایمان
والے دونوں کے درمیان مشترک ہیں. ہم جو معاملہ ایمان والوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی معاملہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم برادران وطن کے ساتھ کریں. مثال کے طور پر میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ ایمان مسلمان اور غیر مسلم کا جو تعلق ہے یہ 4 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں. ایک سماجی تعلق ہے، ایک معاشی تعلق ہے، اور ایک فکری اور مذہبی تعلق ہے، اور ایک چوتھا سیاسی تعلقات ہے. تو ہمارا ایک غیر ایمان والوں کے ساتھ مذہبی کیا معاملہ ہونا چاہیے، سماجی اعتبار سے کیا تعلق ہو، معاشی اعتبار سے کیا تعلقات ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ایمان والے کو چاہیے کہ جیسے ایک ایمان والے کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، ایمان والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی رہتے ہیں وہ بیمار ہیں تو ایمان والے بھائی ان کی عیادت کریں، ان کی بیمار پرسی کریں، ان کی خبرگیری کریں. میرے محترم دوستو، اس اعتبار سے ایک ایمان والا غیر ایمان والا دونوں برابر، یہاں تک کہ ایک ایمان والا جیسے اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی حفاظت کو ضروری سمجھتا ہے، اسی طریقے سے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اس کے برادران وطن کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی فکر کرے. اور جیسے میرے محترم دوستو جان کی حفاظت کرنا یہ فرض اور ضروری ہے، اسی طریقے سے غیر ایمان والوں کی جان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایک جان کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر. اس لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ انسانیت کے اعتبار سے ہم ہر ایک کے ساتھ یکساں معاملہ کریں. آپ اندازہ کیجئے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جائیے، اس وقت جان کی حفاظت کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، مال کی حفاظت کے لیے کون سا طریقہ تھا. اس وقت میں پولیس اسٹیشن نہیں تھا، اس وقت میں ہمارے پولیس بھائی موجود نہیں تھے. یہ ہمارے پولیس جو ہیں یہ پولیس ہماری جان کی حفاظت کے لیے معمور ہیں اور یہ بہت ہی بہترین اور اعلیٰ کام کر رہے ہیں. ان کے کام کو سراہنا اور ان کی تعریف کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. میرے محترم دوستو، آئیے دور نبوی میں دیکھتے ہیں کہ جان کی حفاظت کے لیے کیا نظم تھا. ایک قبیلہ والا اپنے قبیلے کی حفاظت کیا کرتا تھا، ایک خاندان والا اپنے خاندان کی حفاظت کیا کرتا تھا. اگر کوئی شخص مکے میں جاتا اور کسی قبیلے والے سے مل جاتا، معاہدہ ہو جاتا اور آپس میں وہ رہنا شروع کر دیتے تھے، گرچہ وہ کہیں اور سے آئے ہوئے ہوتے تھے لیکن محض اس قبیلے میں رہنے کی وجہ سے ان کی جان کی حفاظت بھی ہو جایا کرتی تھی، ان کی مال کی حفاظت ہو جایا کرتی تھی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی. میرے محترم دوستو، معلوم یہ ہوا کہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت میں سب برابر ہیں، خواہ ایمان والے ہوں یا برادران وطن ہوں. ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک کی جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہیں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، ایک اور بات بتا دیں، وہ یہ ہے کہ میرے محترم دوستو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ آج مسلمانوں میں اور غیر مسلمین برادران وطن میں کافی گیپ ہے. وہ گیپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. شادی کا بیاہ کا موقع ہو یا تحفے تحائف کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے آپس میں لین دین کرنا بالکل ضروری ہے. شادی کے موقع پہ ہم بھی شریک ہوں، ان کو بھی شریک کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دین کی دعوت کو دینے کے لیے غیر مسلمین کو جو ہے برادران وطن کو جو ہے ان کو جو دعوت دیا کرتے تھے، دعوت دے کے بلاتے تھے اور اس کے بعد اپنی بات کو پیش کیا کرتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ خلا کو دور کریں
اور آپس میں کلوز اور قریب ہونے کی کوشش کریں۔ میرے محترم دوستو، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین میں آتے ہیں اور جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا حکم ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، علم حاصل کیجئے اپنے اس رب کے نام سے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں ذرا بتائیے تو صحیح، کیا اس وقت لوگ پڑھے لکھے نہیں لوگ تھے؟ کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، فصیح و بلیغ تھے، عربی کے ماہر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم ہو رہا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، علم حاصل کیجئے رب کے نام سے۔ معلوم یہ ہوا، یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ وہ علم جس کا کنیکشن، جس کا تعلق اللہ کے نام سے جڑ جائے اور اللہ کا نام لے کر پڑھا جائے، اس علم کی وجہ سے انقلاب آتا ہے، اس علم کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں علم اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اللہ کے نام سے حاصل کرنا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اب تو اب زمانہ آ گیا کمپٹیشن کا، مسابقاتی زمانہ آ گیا۔ اب آپ کو بہت سارے عالم مل جائیں گے، لیکن عالم آج کا زمانہ یہ بتا رہا ہے صرف عالم بننا کافی نہیں ہے، عالم بننا کافی نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی ایک فن میں مہارت اور ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے اوپر محنت کیے ہیں تو انہوں نے اختصاص کا شعبہ قائم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر ایسی محنت کیا کہ ان کی محنت کے نتیجے میں محدث تیار ہوئے ہیں، ان کے محنت کے نتیجے میں مفسر تیار ہوئے ہیں، ان کی محنت کے نتیجے میں جو ہے فقیہ تیار ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، آج آپ کو MBBS ڈاکٹر بہت مل جائیں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی تعلیم حاصل کریں کہ اس تعلیم کے نتیجے میں کسی ایک فن کے اندر ہمارے اندر وہ مہارت پیدا ہو جائے کہ اس مہارت کے آنے کی وجہ سے لوگ اور خدمت خلق کا موقع مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے اندر مہارت، گہرائی اور گہرائی حاصل کریں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے محترم دوستو، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اپنے صحابہ پر محنت کر کے بتا دیا کہ تم علم حاصل کرو اور علم حاصل کر کے کسی ایک فن کے اندر مہارت حاصل کرو۔ میرے محترم دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کو اور خود علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ جب قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کس کو کہیں گے؟ لیڈر از ناٹ ہو لیو دا followers behind. انگلش رائٹر کہہ رہا ہے کہ leader is not who leave the followers behind, but leaders are who leave the leaders behind. اصل میں لیڈر وہ ہے جو اپنے پیچھے لیڈر کو بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین میں تشریف لائے، جب آپ جا رہے ہیں اپنے پیچھے لیڈر کو پیدا کر کے جا رہے ہیں، لیڈر کو بنا کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کو سنبھال رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے قائد تھے، قوم کے رہنما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے لیڈر کو تیار کر کے گئے ہیں، اپنے پیچھے فالوورز کو اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو تیار نہیں کیے، بلکہ اپنے پیچھے لیڈر کو تیار کیے۔ معلوم یہ ہوا میرے محترم دوستو کہ ہمیں ایسی محنت سماج کے اوپر کرنا ہے کہ اللہ نے جو صلاحیت ہم کو عطا کیا ہے وہ صلاحیت ہماری محنت کرنے والے اسٹوڈنٹس اور طلبہ کے اندر آ جائے۔ یاد رکھیے کامیاب معلم کون ہے، کامیاب استاذ کون ہے؟ لکھنے والے لکھا ہے کہ کامیاب معلم، کامیاب استاذ وہ ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ پر ایسی محنت کرے کہ وہ اسے کسی فن کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے، کسی فن کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کو دلچسپی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسی محنت کرے کہ پڑھانے کے بعد وہ پوری زندگی اس فن میں لگا رہ جائے، اس فن کے حاصل کرنے میں پوری زندگی لگا دے۔ سمجھیے وہ معلم کامیاب معلم ہے،
وہ معلم کامیاب معلم ہے، سائنس پر محنت کرے، اسٹوڈنٹس کو اس لائق بنا دے کہ پوری زندگی سائنس پر محنت کرنے والے بن جائیں۔ اور اسی طریقے سے انگلش یا کوئی بھی لینگویجز کے اندر اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد وہ اس میں لگا رہ جائے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، سمجھ لیے کہ وہ معلم، وہ ٹیچرز جو ہے بالکل سکسسفل ہے، وہ کامیاب ہے میرے محترم دوستو۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہو، تعلیم انسان کیوں حاصل کرے، اس کا حاصل کیا ہو میرے محترم دوستو، اس کا حاصل دنیا میں کامیابی ہے، اور شرعی اعتبار سے اس تعلیم کا مقصد دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تعلیم کا جو ہے مقصد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ یہ ہمیں کہاں بتاتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی ملے گی تعلیم کے راستے سے ملے گی، آخرت کی بھلائی ملے گی تعلیم کے راستے سے ملے گی۔ جب زندگی میں تعلیم آئے گی اور حق اور ناحق اور جو جائز و ناجائز کی پہچان ہماری زندگی کے اندر آئے گی تو میرے محترم دوستو اس کے نتیجے میں آخرت سنور جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ اس لئے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، علم کے مقصد کو اپنے سامنے رکھیں، اور یاد رکھیے علم ہی وہ چیز ہے اور علم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے کی وجہ سے انسان کی زندگی کے نقشے بدل جاتے ہیں، انسان کی زندگی کی حالت بدلتی ہے۔ حالت کے بدلنے میں علم کا ایک اہم رول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن اور بہنوئی کو قتل کے ارادے سے چلتے ہیں، تلوار لے کے چلتے ہیں کہ بہن کا نام مٹا دیں گے، لیکن میرے محترم دوستو یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تعلیم کے حلقے میں پہنچتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت جب کانوں میں گونجتی ہے تو تعلیم کی وجہ سے ان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، ان کی زندگی کا کایا پلٹ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کی وجہ سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلے، ہماری زندگی میں جو ہے خیر، ہماری زندگی میں بھلائی ہو، دنیا بنے آخرت بنے، تو ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، علم کو حاصل کریں، اور خاص طور پر خصوصاً کسی نہ کسی علم کے اندر مہارت کو حاصل کریں، مہارت کو حاصل کریں۔ میرے محترم دوستو یہ علم وہ ہے کہ جس علم کی وجہ سے آج ہم چاہتے ہیں کہ عصری تعلیم حاصل کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین میں آئے تھے تو اس وقت کی عصری تعلیم کیا تھی؟ کیا آپ نے غور کیا؟ اس وقت کی عصری تعلیم یہ تھی کہ جنگ بدر میں جن لوگوں کو قید کیا گیا تھا اور قید کر کے جن کو لایا گیا تھا، اس وقت کی عصری تعلیم جو ہے جو لوگوں کو جو ہے لکھانا تھا، کتابت تھا، لکھنے کا علم تھا۔ چونکہ وہ لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، جو قرآن سنتے تھے، سن کر کے یاد کر لیا کرتے تھے، لکھنے کا ہنر نہیں تھا۔ تو اس وقت کا عصری تعلیم جو ہے کتابت اور لکھنے کا ہنر تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فدیہ یہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ غلامی کی زندگی سے آزادی حاصل ہو جائے تو جو تم میں سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ صحابی میں سے 10 صحابی کو لکھنا سکھا دے، 10 صحابی کو لکھنا سکھا دے۔ لہذا بدر کے قیدیوں نے جو ہے 10 صحابی کو اس وقت لکھنا سکھایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس وقت کا عصری علوم لکھنا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ عصری علوم جس زمانے میں جو ہو اس علم کا حاصل کرنا بھی ایمان والوں کے اوپر فرض اور ضروری ہے۔ اس لئے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر طرح کے علم کو حاصل کریں، ہر طرح کے علم کو حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو سازگار بنائیں،
ماحول سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے گھر میں ماں اگر نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز مصلی بچھاتی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اپنی ماں کو دیکھ کر کے بازو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے ہیں جو اس کی ماں کر رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ گھر کے ماحول کو سنوارنے کے لیے، گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سنت اور نفل کا اہتمام کرو، سنت اور نفل گھروں میں پڑھو، مسجد میں جا کے فرض نماز ادا کرو تاکہ گھر کا ماحول بہتر ہو، تاکہ گھر کا ماحول بہتر ہو۔ اس لیے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اندر کچھ سزا ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا جرم کر لے، ایسا گناہ کر لے کہ جس کی سزا کے طور پر کوڑے مارنے کا حکم ہے شریعت کے اندر، لیکن تعزیر عام ہے، تعزیر عام ہے، یعنی اس کو کوڑا بھی مارا جائے گا اور اس کو اس معاشرے سماج سے اس کو علیحدہ کہیں اور بھیج دینے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سماج میں کوئی لڑکی غلط قدم اٹھاتی ہے، کوئی لڑکا غلط قدم اٹھاتا ہے، زنا کر لیتا ہے یا جو ہے اور کوئی گندا کام کر لیتا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ معاشرے میں اس کو کچھ سزا دو اور سزا دینے کے بعد اس کو اس بستی سے کہیں دور بھیج دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ یہ گناہ کرنے کے بعد اسی بستی میں رہے گا تو لوگوں کے ذہن میں کھٹکے گا یہ وہی نوجوان تھا جس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو یاد رکھیے جیسے نیکی کے ذکر کرنے سے نیکی پھیلتی ہے، اسی طریقے سے برائی کے ذکر سے بھی برائی پھیلتی ہے۔ لہذا اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا غلط قدم اٹھائے، کوئی ناجائز اور حرام کام کرے، اس کو جو ہے کچھ سزا دو اور سزا دینے کے بعد اس کو سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کے لیے اس کو اس معاشرے سے، اس سماج سے علیحدہ کر دو، دور بھیج دو۔ جب دور چلا جائے گا اور کافی سالوں کے بعد آئے گا تو پھر وہ کیفیت سماج میں باقی نہیں رہے گی، وہ ماحول باقی نہیں رہے گا، بلکہ ماحول بدل چکا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے شریعت کے اندر یہ قانون دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا میرے محترم دوستو، ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ماحول کی وجہ سے بھی زندگی کے حالات بدلتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، زندگی کے حالات کے بدلنے میں ذریعہ ابلاغ اور میڈیا کا بھی اہم رول ہے۔ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا ہو یا جو بھی میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی میڈیا ہو، اس پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہم پیپر اخبارات پڑھتے ہیں۔ اخبارات پڑھنے کے ذریعے سے ہماری کانوں تک لوگوں کی بات پہنچتی ہے۔ ابلاغ کہتے ہیں کس کو، میڈیا کہتے ہیں کس کو، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جائے اس آلہ کا نام جو ہے میڈیا، اس آلہ کا نام میڈیا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ آج موبائل فون وہ ہے جو کسی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں موبائل فون نہ ہو۔ آپ استعمال کیجئے لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میڈیا کا استعمال فرمایا تھا مکی سرزمین میں۔ یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین میں آئے اور اپنے اس دین کی دعوت کو دینے کے لیے جو میڈیا کو اس وقت استعمال کیا وہ کیا تھا؟ صفا پہاڑ اس وقت کا میڈیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو مکہ کے صحن میں یا مکہ کے اندر جو کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بلاتے، اس لیے کہ اس سے مقدس اور بابرکت جگہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کا انتخاب کیا اور امت کو دعوت دیا کہ جس زمانے کا جو میڈیا ہو، چاہے اس کی صورت بدل جائے، چاہے اس کی شکل بدل جائے، اگر اس میڈیا کے ذریعے سے تم اپنی حق بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہو تو اس میڈیا کو استعمال کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تو آج بھی ہم لوگوں کے لیے چاہیے کہ ہم میڈیا کو استعمال کریں اور مختلف لینگویجز کے اندر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ برادران وطن کے اندر جو اسلام کے تعلق سے
شکوک و شبہات اور خدشات ہیں وہ دور ہو جائے، وہ بھی ہمیں اپنا بھائی سمجھنے لگے اور وہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنے لگے جیسے وہ اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارے محلے میں جو مسجدیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ برادران وطن میں اگر ہمیں کسی سے محبت اور لگاؤ زیادہ ہے ان کو اپنی مسجد بلائیں۔ غور سے سنیے، اس لیے کہ انسان سب پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آدم کی جتنی اولادیں ہیں سب مکرم اور معزز ہیں، لہذا برادران وطن جو محلے میں جو ایمان والے بھائی کے ساتھ غیر مسلم بھائی رہ رہے ہیں ان کو، ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کو مسجد بلائیں اور اپنی مسجد کو دکھائیں، ان کو بتائیں کہ دیکھو بھائی ہماری مسجد کا یہ نظم و نسق ہے، اور یہاں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں یا خاک پتی آتے ہیں، جب خاک پتی اور کروڑ پتی مسجد میں آتے ہیں تو سب برابر ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے محترم دوستو، جب خاک پتی پہلے صف میں ہوتا ہے، کروڑ پتی مسجد میں اس کے پیچھے ہوتا ہے، جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو کروڑ پتی اپنی پیشانی کو خاک پتی کے پاؤں کے تلوے کے نیچے بچھا دیتا ہے۔ یہ سبق ہمیں غیر مسلم بھائیوں کو دینے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ہمارے مسجد کے اندر اونچ نیچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، اور جو ہے اس طرح کی تعلیم ہے، اس طرح کا انتظام ہے، ہم سب ایک ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ چند ایسی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے جو بات کہی جائے اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، عمل کرنے کی نیت ہو، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ معزز سامعین، ابھی بھائی آپریٹر آواز بڑھاؤ یار۔ ہاں معزز سامعین، ابھی آپ کے درمیان جناب حضرت مولانا مفتی شاہد حسین قاسمی، پپرا مدھے پور مدھوبنی، بڑی قیمتی باتیں بتا کر آپ سے رخصت ہوئے۔ یقین جانیے کہ علمی گفتگو اور ہائی ٹیک دور جو ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، حضرت اس سے متاثر ہو کر اسلام کی تواریخ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ اپنے برادران وطن یعنی ہندو بھائیوں کو اپنی دعوتوں میں، اپنی محفلوں میں، اپنی دینی درسگاہوں میں بلایا کرے اور بلا کر انہیں دکھایا کرے کہ اسلام ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں کردار سے پھیلتا ہے۔ اذانیں مسکراتی ہے بھجن کی باغبانی میں، بٹن رامو لگاتا ہے رفیقی شیروانی میں، رضا کی عید پر راجیوں سویاں خوب کھاتا ہے، مدینہ مسکراتا ہے یہاں گنگا کے پانی میں۔ یہ ہندوستان کا کلچر ہے، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہ ہندوستان کی یہ خوبصورتی ہے میرے دوستو کہ آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے دیہاتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہندو بھائی مر جاتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی جا کر ان کی لاش کو اگنی تو نہیں دیتے ہیں، لیکن شمشان گھاٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، ان کے کونے پہ کھڑے ہو کر آنسو کا چند نذرانہ پیش کر کر چلے آتے ہیں۔ میں نے اپنے گاؤں کے اندر دیکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو میرے گاؤں کا کوئی یادو ہو یا ٹھاکر ہو تو میرے دوستوں وہ قبرستان میں مٹی دینے تو نہیں جاتا ہے، لیکن جنازہ گاہ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے کہ یہ میرا چلتا پھرتا ایک دوست تھا، وطن کا ساتھی تھا، گاؤں کا دوست تھا۔ میرے دوستوں، ایسا کلچر کوئی مائکا لال پورے ہندوستان کے علاوہ دنیا بھر میں مجھے کوئی دکھا دے نہیں مل سکتا میرے دوستوں۔ یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ ہندوستان کی یہی خوبصورتی کو دیکھ کر سیاستدان تم کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیاست کی کرسیاں اور روٹیاں سیکنے کے لیے کام کیا جاتے ہیں، ورنہ ہندوستان کے اندر آج بھی بھائی چارگی جتنی ہے دنیا کے اندر کہیں نہیں۔ آپ بدیش میں چلے جاتے ہیں، سعودی دبئی میں جاتے ہیں، ہزاروں فٹ کی بلندی پہ اڑ کے جاتے ہیں، کروڑ پتی نہیں کھرب پتی بننے کا خواب لے کر جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو بتائیے جو دبئی، شارجہ، قطر، بحرین، کویت گئے ہیں، مجھے بتائیے کہ وہاں بھی آدمیوں کا ایک سمندر ملتا ہے، لیکن عید کے دن گلے ملنے والا نہیں ہوتا۔ وہاں بھی چاند نکلتا ہے، لیکن چاندنی وہ ٹھنڈک نہیں بکھیر پاتی جو ملک ہندوستان میں بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہے۔
وہاں بھی سورج نکلتا ہے لیکن سورج کے اندر وہ تپش نہیں ہوتی جو ملک ہندوستان کے اندر ہوتی ہے. سچ کہا علامہ اقبال نے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. ہم دن رات سفر کر رہے ہیں. یقین جانیے ایک دفعہ کا آج یوٹیوب پر جا کے دیکھیے، سرچ کیجئے مجاہد حسنین حبیبی کو پولیس والے نے ایئرپورٹ پہنچایا. ایک حادثہ ہو جاتا ہے، آندھی طوفان آتا ہے، پیڑ گر جاتے ہیں، راستہ بلاک کر دیا جاتا ہے. پوری پرشاسن رانچی میں کھڑی ہے. سب نے کہا کہ مجاہد حسنین حبیبی مت جاؤ، بالکل گرفتار کر لیے جاؤ گے، حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن مجھے پروگرام پڑھنا تھا دلی کا، مجھے فلائٹ لینی تھی. میں آگے بڑھا، وہاں کا جو ایس ایچ او تھا، میں وہاں سے بڑھ کر ان کے ذمہ داروں سے کہا کہ میں کوی ہوں، میں کویتا لکھتا پڑھتا ہوں، میں کبھی سمیلن کرتا ہوں، میں لوگوں کا غم اور درد گاتا ہوں، سماج کو آئینہ دکھاتا ہوں، میرے پاس یہ پروف ہے کہ آپ میرا ہیلپ کر سکتے ہیں. میرے دوستوں میں نے دیکھا اگر کٹرتا ہوتا، چہرے پہ میرے داڑھی تھی، کرتا پیجامہ تھا، لیکن اپنی لال بتی کے ساتھ مجھے ایئرپورٹ چھوڑتا ہے اور بلکہ اندر تک پہنچانے کا کام کرتا ہے. آج بھی ہندوستان کے اندر میرے دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست ہمیں لڑاتی. مفتی شاہی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے دیہات کے اندر اس طرح کے پیغام جانے چاہیے. ہمارا گھر کوئی بہت دور نہیں ہے، سیتا مڑھی کا باج پٹی کا رہنے والا ہوں. پھلوریا کے اندر مسلم بیلٹ ہے، 3 سے 4 گھر ہندو آبادی ہے بس، باقی پورا مسلمان. لیکن ہمارا ضلع پارشد لال بابو چودھری ہوتا ہے، مسلمان چنتا ہے. کمال یہ ہے میرے دوست. لیکن سیاست ہمیں لڑاتی ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے. میاں یقین جانیے کہ ہندوستان کی خوبصورتی یہی ہے کہ ایک طرف مندر سے بھجن کی آواز آئے تو دوسری طرف مسجد کے مناروں سے آذان کی آواز ہے کہ نہیں؟ بتائیے آپ لوگ اتنے لوگ ہیں، اتنے آپ کے دوست ہیں. ہم نے تو ہمدرد پایا ہے، قاتل کسی کو نہیں. اللہ ماشاءاللہ 1-2 ہر جگہ ہے، ہماری جماعت میں بھی ہے، ادھر بھی ہے. تو میرے دوستو یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان کو جب بھی لہو کی ضرورت پڑی ہے، کفن کی ضرورت پڑی ہے تو مسلمانوں نے اپنے سر کا نذرانہ ہتھیلیوں پہ سجا کر سرحدوں پہ دیا ہے. اور انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ پھر ہم دیں گے. پاکستان جانے کی بات جو کرتے ہیں میرے دوستو، شاعروں نے کہا بڑے سلیقے سے کہ ہنستے ہنستے کھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر کبھی آنے نہ دیں گے آنچ ہندوستان پر. سرحدوں پر بھیج، سرحد پار کی باتیں نہ کر، ہم کریں گے سب سے پہلا وار پاکستان پر. دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو یہ پیغام سکھاتا ہو. یہ صرف مذہب اسلام ہے جو کہتا ہے کہ وطن خطرے میں ہو تو ہاتھ میں چوڑیاں نہیں میاں، سر پہ کفن مانو اور سرحدوں پہ چلے جاؤ. صرف ایک اسلام ہے. میڈیا ہمیں بھی دکھاتی ہے اور ای ٹی وی دکھاتی ہے، انڈیا کی بھی دکھاتی ہے. مجاہد حسنین حبیبی یہ بول رہا ہے، دکھانے کی کوشش کریں. میں میڈیا کے مادھیم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سرحدوں پر بھیج، سرحد پار کی باتیں نہ کر، ہم کریں گے سب سے پہلا وار پاکستان پر. ہندوستان ہماری یہ جنم بھومی ہے اور یہ خوبصورتی والی دھرتی ہے. آئیے میرے دوستو، حضرت نے بڑی قیمتی باتیں اسلام کے تئیں، وطن کے تئیں، بھائی چارگی کے تئیں، برادران وطن کے تئیں پورے موضوعات کو انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر میرے دوستو سمیٹ کر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک سجا کر پیش کر دیا.